وہ مسح کرنے کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ یہ آج کل سردیوں میں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ موزوں اور جرابوں کے اوپر مسح کرنے کی مدت مسافر کے لیے الگ ہے اور مقیم کے لیے الگ ہے۔ جو مقیم ہے نا، جو یعنی رہائشی ہے کسی علاقے کا، تو اس کو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اوپر تلے 4 حدیث ہیں، 639 640 41 42۔ سیدہ عائشہ کے پاس ایک تابعی آتا ہے اور کہتا ہے کہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے موزوں کے اوپر مسح کی مدت کیا مقرر کی تھی؟ یہ چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں، اسے خفین کہتے ہیں عربی میں، اور جو جرابیں والے جو موزے ہیں ان کو ہم جرابین کہتے ہیں عربی میں۔ یہ دونوں سنت ہے، جیسے پگڑی الگ سے سنت ہے، ٹوپی الگ سے سنت ہے۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ گزرتا تھا سفر و حضر میں، وہ تمہیں مدت بتائیں گے۔ اچھا، اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ سیدہ عائشہ جو سینکڑوں صحابہ کی استاد ہیں، ان کو بھی کسی مسئلے کے اندر ایشو ہوتا تھا تو مولا علی سے پوچھتی تھی۔ ایک تو یہ پتہ چلا، دوسرا ان کے الفاظ دیکھیں کہ مولا علی کو مجھ سے زیادہ قرب حاصل تھا نبی علیہ السلام کا سفر و حضر میں، حالانکہ بیوی سے زیادہ تو کوئی قریب ہی نہیں ہوتا، لیکن ان کی بات ٹھیک تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی تو ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں، ٹوٹل 11۔ آپ ساری بیویوں کو سفر میں نہیں لے کے جاتے تھے، قرعہ اندازی کرتے تھے، کبھی کسی بیوی کا نام نکل آتا تھا، کبھی کسی کا، جیسا کہ وہ سیدہ عائشہ پہ جو افک والا مسئلہ ہوا تھا، جو تہمت لگی تھی برائی کی، اس میں سیدہ عائشہ ساتھ تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ ام سلمہ ساتھ تھی۔ ہر موقع پہ ڈیفرنٹ بیوی کے نام قرآن نکلتا تھا، لیکن سیدنا علی تو ہر سفر میں حضور کے ساتھ ہوتے تھے، سوائے ایک سفر کے جو تبوک کا سفر تھا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے تو رو پڑے، آپ فرمایا تو اس پہ خوش نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنا سکسیسر چھوڑ کے گئے تھے اس وقت کے لیے سیدنا ہارون علیہ السلام کو، تو میں اپنی امت پہ، عورتوں اور بچوں پہ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو سیدنا علی سے جب پوچھا اس تابعی نے، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات یعنی 72 گھنٹے، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے تک ایک دفعہ وضو کر کے آپ یعنی موزے پہن لیں تو مسح کی اجازت مرحمت فرما دی ہے۔ یعنی آپ نے فجر کا وضو کیا، اس میں تو آپ نے وضو میں پاؤں دھوئے ہیں نا، تو یہ تو نکل گیا بیچ میں سے، جرابیں یا موزے پہن لیے، اب آپ زور میں بھی مسح کر سکتے ہیں، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، اور اگلے دن کی فجر میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ والی فجر تو دھو کے آپ نے پڑھی تھی نا۔ پریکٹیکلی تو 24 گھنٹے کیسے پورے ہوں گے؟ یعنی وہ 5 نمازوں تک ہے کہ زور، عصر، مغرب، عشاء اور اگلی فجر۔ ہاں، فجر کے بعد آپ پھر موزے اتار کے آپ کو، اگر آپ مقیم ہیں، اگر آپ مسافر ہیں، پھر 3 دن 3 رات تک اگر آپ نے اس دوران وضو کرنے کے بعد موزے یا جرابیں نہیں اتاری تو آپ نماز کے لیے مسح کر سکتے ہیں۔ اور اس کا بڑا آسان طریقہ ابو داؤد میں ہے، یہ ہر لوگ اپنے انداز سے بھی مسح کر رہے ہوتے ہیں۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ سر کے مسح کے لیے پانی لیتے ہیں نا، تو دائیں ہاتھ میں آپ جرابوں یا موزوں کے مسح کے لیے پانی لیں گے، بائیں ہاتھ پہ اسے گرائیں گے اور ہاتھ کو یوں کریں گے کہ یہ قطرے سارے ٹپک جائیں، صرف تری رہ جائے۔ سر پہ بھی صرف تری ملنی ہوتی ہے، سر دھونا نہیں ہوتا۔ جب تری رہ جائے نا، تو دایاں جو پاؤں ہیں اس کے اوپر والے حصے کا دائیں ہاتھ سے مسح یوں کرنا ہے، پیرلل میں دونوں، اور بائیں سے بائیں کا۔ بعض اس کے لیے لادہ گیلا کر کے دونوں ہاتھ پہلے ادھر پھیرتے ہیں، پھر ادھر پھیرتے ہیں، نیچے سے بھی اوپر سے بھی۔ وہ تو سیدنا علی کا قول ہے نا ابو داؤد میں کہ اگر دین صرف عقل کی بنیاد پہ ہوتا تو پاؤں کے تلوے کا مسح کیا جاتا، لیکن شریعت حکم کے اوپر چلتی ہے، اس لیے حکم ہمیں یہ ہے کہ اوپر والے حصے کا آپ نے مسح کرنا ہے، دائیں سے دائیں کا، بائیں سے بائیں کا۔ تو یہ سنت ہے، اور یہ تو خفین کی حدیثیں تو بخاری مسلم میں موجود ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا، ایک موقع پہ میں نے آپ کو وضو کروایا، تو جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا جس کی آستین بڑی تنگ تھی، یعنی ایسے اوپر نہیں ہو سکتی تھی، تو آپ نے اپنی وہ کرتا اتارا یوں کر کے، اور یہاں سے نا یہ بٹن کھول کے یہاں سے بازو نکال کے نا تو وہ دھوئے، اور پھر یہاں پہ بھی بعض کا لوگوں کا تنگ ہوتا ہے نا، تو وہ اتنا ہی دھو لیتے ہیں ایسے کر کے، نہیں سر یہ کونیوں سمیت دھونا ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام کے پاؤں دھونے کی باری آئی تو میں آپ کے موزے اتارنے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، میں نے ان کو پاکی کی حالت میں پہنا تھا، تو آپ نے موزوں کے اوپر یوں مسح کیا۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، تو مشکات کی پہلی جلد میں یہ ساری حدیث آپ کو مل جائیں گی۔
اور کہتے ہیں اس کے بعد جب ہم وضو کر کے نماز کے لیے پہنچے تو آگے صحابہ کرام نے پہلی جماعت کھڑی کی ہوئی تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام استنجا اور وضو میں لیٹ ہو گئے تھے. صحابہ کرام یہ سمجھے کہ بھئی نماز ہماری عصر کی نماز تھی، قضا نہ ہو جائے، تو مشورہ کر کے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کو مصلی پہ آگے کر دیا. عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ نماز پڑھانا شروع ہو گئے. ایک رکعت ہو گئی، نبی علیہ السلام آگے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی جب صحابہ کو اندازہ ہوا تو انہوں نے نا تصفیق کرنا شروع کر دی، یوں ایسے، یعنی اشارہ کرنا شروع کر دیا تالی کی آواز سے پتہ چل جائے. حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہ تصفیق عورتیں کریں گی، کیونکہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، مردوں نے سبحان اللہ کہہ کے امام کو غلطی پر اطلاع دینی ہے. تو عبد الرحمن بن عوف نے مصلی چھوڑ دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مصلی پہ ہی رہو، اشارہ کیا، وہ نماز پڑھاتے رہے. اس طرح کا واقعہ بخاری مسلم میں حضرت ابوبکر کے لیے آتا ہے. تو ان کو بھی نبی علیہ السلام نے کہا مصلی پہ رہو، لیکن وہ نہیں رہے تھے، وہ پیچھے آ گئے. نبی علیہ السلام پھر مصلی پہ گئے، نماز پڑھائی. بعد میں آپ نے فرمایا تمہیں حکم دیا تھا. تو انہوں نے کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ رسول اللہ تشریف لے آئے اور وہ مصلی پہ کھڑا رہے. پھر ابو بکر تو ابو بکر ہے نا جی، ابو بکر کی جگہ کون لے سکتا ہے. عبد الرحمن بن عوف کو جب نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا تو انہوں نے بھی صحیح کام کیا، انہوں نے نبی علیہ السلام کا حکم مان لیا، تو وہ نماز پڑھاتے رہے. نبی علیہ السلام کی ایک رکعت رہ گئی تھی. تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں جب عبد الرحمن بن عوف نے سلام پھیرا تو میں نے اور نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اپنی ایک رکعت کو پورا کیا. یہ پوری، اسی پہ میرا ایک کلپ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کس صحابی کے پیچھے نماز پڑھی. دنیا میں ایک ہی شخص ہے جس کے پیچھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، بلکہ دنیا نہیں سر، اس کائنات میں ایک ہی شخص ایسا ہے جس کے پیچھے کسی نبی نے نماز پڑھی ہو، اور وہ عبد الرحمن بن عوف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر نے تو مصلی چھوڑ دیا تھا، اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. آپ نے خود آ کے